بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عبدالقادر خرم حاضر ہے، سندھ مرسہ بورڈ، قائد اعظم پبلک اسکول، درسانو چنو ملیر کراچی۔ میرے پیارے طالب علم ساتھیوں، کلاس ہے ہماری 9 سبجیکٹ اسلامیات ہے۔ ٹاپک آج ہم نے رکھا ہے سورہ انفال کی آیت نمبر 70 تا 75 ترجمہ ہم پڑھیں گے۔ درس و ثالث جیم ہے، سورۃ الانفال آیت نمبر 70 تا 75 تک ہم ترجمہ پڑھیں گے۔ آپ لوگ کتاب کھولیں گے، صفحہ نمبر ہے 42۔ کتاب ہماری سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ کی ہے۔ میں آپ کے سامنے بارہا یہ عرض کر چکا ہوں، یقیناً آپ کے پاس یہ کتاب ہوگی۔ اسی کتاب کو ہم کھولیں گے، صفحہ نمبر ہے 42۔ دیکھیں، سب سے پہلے میں آیات پڑھ لیتا ہوں، آپ لوگ غور سے دیکھیے گا۔ آیات بار بار آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں، صرف پرچے کے اندر، بورڈ کے اندر آیت کے ترجمے آپ سے پوچھے جائیں گے اور تشریح آپ سے نہیں پوچھی جائے گی۔ دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس الثالث جیم، سورۃ الانفال آیات 70 تا 75، یعنی کہ آیت نمبر 70 سے لے کر 75 تک ہے۔ آیت میں پڑھ لیتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ نہ دیکھیں، پہلے آیت دیکھیں آپ لوگ۔ یا ایھا النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسری ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا مما اخذ منکم ویغفر لکم واللہ غفور الرحیم۔ آیت کا ترجمہ ہے، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جو قیدی تمہارے ہاتھ میں گرفتار ہیں ان سے کہہ دو، اگر خدا تمہارے دلوں میں نیکی معلوم کرے گا تو جو مال تم سے چھن گیا ہے اس سے بہتر تمہیں عنایت فرمائے گا، یعنی کہ تمہیں دے دے گا۔ آیت کا مطلب سمجھا دیتا ہوں آپ کو۔ اور تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا اور خدا بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ ہے آیت نمبر 70۔ اس آیت کا مطلب آپ تبھی سمجھ سکتے ہیں مکمل طور پر جب آپ کے ذہن میں غزوہ بدر کا مکمل طور پر واقعہ ہو۔ کئی بار آپ کے سامنے غزوہ بدر کے حوالے سے بات کر چکا ہوں، فیئر کاپی میں غزوہ بدر مکمل طور پر میں آپ کو لکھوا چکا ہوں، اور بار بار یہ سب بات بھی آپ کے سامنے آئی ہے کہ سورۃ الانفال مکمل طور پر غزوہ بدر کا ذکر ہے۔ تو میرے پیارے طالب علم ساتھیوں، غزوہ بدر کے موقع پر جو قیدی بنے تھے تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جو قیدی تمہارے ہاتھ میں ہیں، یعنی کہ قیدی ہیں، ان سے کہہ دو کہ اگر خدا یعنی کہ اللہ تمہارے دلوں میں نیکی معلوم کرے گا تو جو مال تم سے چھن گیا ہے، یعنی کہ اللہ رب العزت ان قیدیوں کو تسلی دے رہے ہیں جو مسلمان ہوئے تھے۔ وہ اس فکر میں غمزدہ تھے، یار ہم نے جو ان مسلمانوں نے ہم سے جو پیسہ لیا ہے، فدیہ لیا ہے بدلے میں آزاد ہونے کے لیے، اس پر افسوس کر رہے تھے، تو اللہ رب العزت نے ان کو تسلی دی، دیکھو جو فدیہ تم سے لیا گیا ہے مسلمان ہونے کے بعد، اللہ رب العزت تمہیں اس سے بہتر طریقے سے عنایت فرمائے گا۔ اگر کوئی طالب علم مکمل طور پر اس آیات کی تشریح دیکھنا چاہے تو میں آپ کو تفسیروں کا حوالہ بتا سکتا ہوں، بڑی بڑی تفاسیر موجود ہیں، تفہیم القرآن ہے، معارف القرآن ہے، وہاں پر اگر شوق ہے آپ لوگوں کو تو وہ تفاسیر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ اس آیات کا شان نزول بھی موجود ہے، لیکن ہمارے سلیبس میں صرف آیت کے ترجمے شامل ہیں۔ اب دیکھتے ہیں آیت نمبر 71 کی طرف، دیکھیں آپ لوگ۔ وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ ترجمہ ہے اس آیت کا، اور اگر یہ لوگ تم سے دغا کرنا چاہیں گے تو یہ پہلے ہی خدا سے دغا کر چکے ہیں، تو اس نے ان کو تمہارے قبضے میں کر دیا، اور خدا علیم ہے، حکیم ہے، یعنی کہ خدا دانا ہے، حکمت والا ہے۔ تو میرے پیارے طالب ساتھیوں کہ اس آیات میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے مسلمانوں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کافر تم سے دغا کرنا چاہیں،
دغا بازی کرنا چاہیں تو یہ تو ان کی عادت ہے، یہ اللہ رب العزت سے دغا کر چکے ہیں پہلے، اور امکان ہے تم لوگوں سے بھی دغا بازی کر لیں، لیکن اس کی فکر میں نہ رہیں مسلمان، اس لیے کہ اللہ رب العزت علیم ہیں، حکیم ہیں، اللہ رب العزت جانتے ہیں اور حکیم ہیں، دانا ہے، نہیں کہ صحیح وجہ حکمت اللہ رب العزت ہی کو معلوم ہے، ہم اس حکمت تک نہیں پہنچ سکتے۔ زیادہ گھبرائی نہیں ہے مسلمانوں، اگر دغا کرنا چاہیں کافر دغا کرنے دو ان کو۔ پچھلے آیت میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ اگر یہ دغا کر لیں، دھوکہ بازی کر لیں، تو جس طرح اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو غزوہ بدر کے موقع پر کافروں کو سزا دی مسلمانوں کے ہاتھ سے، تو اسی طرح آئندہ بھی اللہ رب العزت ایسا کر سکتے ہیں۔ آگے آیت نمبر دیکھیں، آیت نمبر 72، ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک بعضهم، آگے ہے صفحہ نمبر 43 پر، اولیاء بعض۔ ترجمہ ہے اس آیات کا یہ ہے، یہاں پر اب ترجمہ دیکھیں آپ لوگ، جو لوگ ایمان لائے اور وطن سے ہجرت کر گئے اور خدا کی راہ میں اپنے مال اور جان سے لڑے، وہ اور جنہوں نے ہجرت کرنے والوں کو جگہ دی اور ان کی مدد کی، وہ آپس میں ایک دوسرے کے رفیق ہیں، ایک دوسرے کے رفیق ہیں۔ کیا مطلب؟ آگے دیکھیں، مطلب سمجھا دیتا ہوں۔ والذین آمنوا ولم یہاجروا، دوبارہ دیکھیں، والذین آمنوا ولم یہاجروا ما لکم من ولایتہم من شیء حتی یہاجروا وان استنصروکم فی الدین فعلیکم النصر الا علی قوم بینکم وبینہم میثاق واللہ بما تعملون بصیر۔ کیا ہو اس آیت کا ترجمہ یہ ہے، آیت تو ایک ہی دو جزوں پر مشتمل ہے، دوسرا جز یہاں سے ہے کہ اور جو لوگ ایمان تو لے آئے لیکن ہجرت نہیں کی، تو جب تک وہ ہجرت نہ کریں تم کو ان کی رفاقت سے کچھ سروکار نہیں۔ مطلب سمجھا رہا ہوں، پہلے ترجمہ دیکھیں آپ لوگ، اور اگر وہ تم سے دین کے معاملات میں مدد طلب کریں تو تم کو مدد کرنی لازم ہے، مگر ان لوگوں کے مقابلے میں کہ تم میں اور ان میں صلح کا عہد ہو مدد نہیں کرنی چاہیے، اور خدا تمہارے سب کاموں کو دیکھ رہا ہے۔ یہ ہوا یہاں تک اس آیات کا ترجمہ۔ میرے پیارے طالب ساتھیوں، اب دیکھیں دوبارہ اس آیات کا مطلب سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ دیکھیں، جو لوگ ایمان لائے، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، اور وطن سے ہجرت کر گئے اور خدا کی راہ میں اپنے مال اور جان سے لڑے، وہ اور جنہوں نے ہجرت کرنے والوں کو جگہ دی، اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ وہ مسلمان، ایک تو مسلمان ہوئے اور انہوں نے مکہ چھوڑ کر مدینے میں آ کر آباد ہو گئے، اور ساتھ ساتھ اپنے اموال کو بھی خرچ کیا، اپنے مال کو بھی اللہ رب العزت کے راستے میں خرچ کیا، اور جان سے لڑے بھی، یہ لوگ جہاد بھی کیا۔ اور ایک تو یہ ان لوگوں کی بات ہے، نمبر دو ان لوگوں کی بات کہی جا رہی ہے یہاں پر فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک بعضهم اولی بعض، یعنی کہ ایک تو مہاجرین کی، نمبر دو انصار کی، یعنی کہ انصار ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو مدینے کے اصل باشندے تھے اور جن لوگوں نے مسلمانوں کی مدد کی ہر حوالے سے، بزنس کے حوالے سے، معاملات کے حوالے سے، رہن سہن کے حوالے سے۔ تو اللہ رب العزت ایسے لوگوں کی تعریف کر رہے ہیں اور ان کی مدد کی، اور وہ آپس میں ایک دوسرے کے رفیق ہیں، رفیق کہتے ہیں ساتھی ہیں، ایک دوسرے کے لوگ کیا ہیں، حمایتی ہیں۔ اور آگے اس آیت کا مطلب یہ ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، اور جو لوگ ایمان تو لے آئے لیکن ہجرت نہیں کی، تو اللہ رب العزت ایسے لوگوں کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تک کہ وہ لوگ ہجرت نہ کریں، یعنی کہ مکہ چھوڑ کر مدینے میں آ کر آباد نہ ہو جائیں، تو تم کو ان کی رفاقت سے کچھ سروکار نہیں، یعنی کہ ان کی رفاقت سے، ان کی ساتھی بننے سے کچھ یعنی کہ آپ سروکار نہیں، کچھ آپ نہ کریں، وہ اگر جب تک کہ وہ ہجرت نہ کریں۔ ہاں،
انہوں نے ہجرت کی، مدینے میں آ کر آباد ہو گئے، اور اگر وہ تم سے دین کے معاملے میں مدد طلب کریں، دین کو سمجھنے کے حوالے سے، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ، تو تم کو مدد کرنی لازم ہے ایسے لوگوں کی، مگر ان لوگوں کے مقابلے میں جن لوگوں سے تم لوگوں نے اے مسلمانوں یا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم نے صلح کی ہے، کافروں کی بات ہے، یعنی کہ کافروں نے اگر صلح کی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یا مسلمانوں سے، تو ایسے لوگوں کے حوالے سے آپ لوگ بالکل ایسے لوگوں سے کوئی سروکار نہیں ہے جب تک کہ وہ ہجرت کر کے نہ آئیں۔ آگے دیکھیں آیت نمبر 73 کی طرف، پہلے میں پڑھتا ہوں وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءَ بَعْضٍ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ۔ ترجمہ اس آیات کا، اور جو لوگ کافر ہیں وہ بھی ایک دوسرے کے رفیق ہیں، تو مومنو اگر تم یہ کام نہ کرو گے تو ملک میں فتنہ برپا ہو جائے گا اور بڑا فساد مچائے گا۔ دیکھو اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ مسلمانوں تھوڑا سا غور کریں کہ کافر تو ہیں، ایک دوسرے کے مددگار ہیں، ایک دوسرے کی حمایت میں لگے رہتے ہیں اور ایک دوسرے کے رفیق ہیں۔ اے مسلمانوں اگر تم ایک دوسرے کے رفیق نہیں بنو گے، ایک دوسرے کی حمایت نہیں کرو گے، تو زمین کے اندر بہت بڑا فساد برپا ہو جائے گا اور بہت بڑا فتنہ برپا ہو جائے گا۔ تو اس آیات میں اللہ رب العزت مسلمانوں کو ایک دوسرے کی حمایت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ آگے دیکھیں آیت نمبر 74 کی طرف۔ آیت نمبر 74 ہے والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرۃ ورزق کریم۔ ترجمہ صاحب مصنف ہی کا، کتاب ہی کا ترجمہ آپ لوگوں کو یاد کرنی ہے، کسی اور ترجمہ آپ لوگوں کو یاد نہیں کرنی۔ میرے پیارے طالب ساتھیو یہ ذہن میں بٹھا دو۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور وطن سے ہجرت کر گئے، وطن سے ہجرت سے کیا مراد؟ مکہ چھوڑ کر مدینے میں آ کر آباد ہو گئے اور خدا کی راہ میں لڑائیاں کرتے رہے، یعنی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، انہوں نے جہادیں کی، غزوہ بدر کے موقع پر مسلمانوں کا ساتھ دیا، لڑتے رہے، اور جنہوں نے ہجرت کرنے والوں کو جگہ دی۔ کون تھے ہجرت کرنے والوں کو جنہوں نے جگہ دی؟ میرے پیارے دوستو انصار کے لوگ، مدینے کے اصل لوگ، اور ان کی مدد کی، یہی لوگ سچے مسلمان ہیں، ان کے لیے خدا کے ہاں بخشش اور عزت کی روزی ہے۔ میرے پیارے طالب ساتھیو اس آیات میں اللہ رب العزت مہاجرین اور انصار کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں، ان کی تعریف کر رہے ہیں۔ ایسے لوگ کیا ہیں؟ سچے مسلمان ہیں، پکے مسلمان ہیں، اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے کیا انعام ہے؟ لہم مغفرۃ ورزق کریم، یہ انعام ہے کہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں ان کے لیے اللہ کی ہاں بخشش ہے، معافی ہے، اور عزت کی روزی، ان کے حلال روزی ان کے حق میں لکھ چکا ہے یہ بات۔ آگے دیکھیں صفحہ نمبر 44 کی طرف دیکھتے ہیں، یہ آیات سورۃ الانفال کی آخری آیات ہے، میں پڑھتا ہوں، آپ لوگ غور سے دیکھیں۔ والذین آمنوا من بعد وہاجروا وجاہدوا معکم فأولئک منکم وأولو الارحام بعضهم اولا ببعض فی کتاب اللہ ان اللہ بکل شیء علیم۔ ترجمہ اس کا، اور جو لوگ بعد میں ایمان لائے اور وطن سے ہجرت کر گئے اور تمہارے ساتھ ہو کر جہاد کرتے رہے، وہ بھی تم ہی میں سے ہیں، اور رشتہ دار خدا کے حکم کی روح سے ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں، کچھ شک نہیں خدا ہر چیز سے واقف ہے۔ تو میرے پیارے طالب ساتھیو اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں اس آیات کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ بعد میں ایمان لائے اور وطن سے ہجرت کر گئے، یعنی کہ وہ لوگ جو شروع میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، انہوں نے سب سے پہلے ہجرت کی مدینے کی طرف۔ تو میرے پیارے طالب ساتھیوں میں کلاس ہی میں آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں کہ جس وقت اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ہجرت کرنے کا حکم دیا تو اس وقت نماز سے پہلے ہجرت فرض تھی مسلمانوں کے اوپر، اور تمہارے ساتھ ہو کر جہاد کرتے رہے، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وہ بھی تم ہی میں سے ہیں، یعنی کہ جنہوں نے جہاد کیا وہ تو بھی مسلمان ہیں، تم ہی میں سے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت ان لوگوں کو کہا جا رہا ہے، تسلی دے رہا ہے جو مثلا غزوہ بدر کے بعد مسلمان ہوئے ہیں۔
اور رشتہ دار خدا کے حکم کی روح سے ایک دوسرے کی زیادہ حقدار ہیں۔ اللہ رب العزت آیات میں یہ ارشاد فرماتے ہیں کوئی بھی مسلمان صدقہ کرنا چاہے تو سب سے پہلے اپنے قریبی رشتہ دار ہے وہ اللہ رب العزت کے حکم سے ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہوتے ہیں۔ آگے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ بکل شیء علیم، کچھ شک نہیں، انہی کے اس بات میں کوئی شک نہیں، اللہ رب العزت ہر چیز سے واقف ہیں، اللہ رب العزت ہر چیز کو جانتے ہیں۔ تو میرے پیارے طالب علم ساتھیوں، یہ ہم نے پڑھ لیا سورۃ الانفال کے حوالے سے آخری صورتیں ہم نے پڑھ لی، درس و ثالث جیم ہے، تو یہ ہم نے مکمل کر لیا اس چیپٹر کو۔ تو اب آپ لوگوں کو کیا کرنا ہے، سب سے پہلے آپ لوگ فیئر کاپی میں یہ جو لکھا ہوا ہے الکلمات و تراکیب، یہ الفاظ معنی آپ کہہ سکتے ہیں، یہ زیادہ نہیں الفاظ معنی آپ لوگوں کو زبانی یاد کرنی ہے، زیادہ نہیں ہے بلکہ 3 ہیں۔ آوا کے معنی ہے جگہ دی، یعنی کہ پناہ دی۔ اول الارحام کی کیا معنی ہے آپ کو فیئر کاپی میں لکھنی ہے، خون کے رشتہ دار۔ استنصرو، اس کے معنی کیا ہیں، انہوں نے مدد چاہی۔ یہ آپ لوگوں کو فیئر کاپی میں یہ لکھیں گے۔ فیئر کاپی میں یہ لکھنے کے بعد آپ لوگ سوال کی طرف آتے ہیں۔ یہ سوال آپ لوگوں کو 2 سوال ہیں، یہ دونوں سوالات آپ لوگوں کو لکھنے ہیں رف کاپی میں، فیئر کاپی میں نہیں۔ سب سے پہلے آپ لوگ رف کاپی میں لکھیں گے ان دونوں سوالات کے جوابات، تصویر کھینچ کر آپ لوگ بھیجیں گے، اس کے بعد میں چیک کروں گا، اس کے بعد آپ لوگ فیئر کاپی میں لکھیں گے۔ السوال الاول، یعنی کہ پہلا سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال کی ان آیات میں قیدیوں کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا۔ اس سوال کا جواب میں ابھی نہیں بتا رہا ہوں، بلکہ آپ لوگ غور سے یہ جو چیپٹر ہے مکمل طور پر اس کو پڑھیں گے، غور سے سمجھیں گے اور اس سوال کا جواب آپ لوگ لکھیں گے۔ دوسرا سوال، ان آیات میں آپ لوگ سوال اس طرح بنا سکتے ہیں کہ سورہ انفال کی آیات میں یا سورہ انفال کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے ہجرت اور نصرت کے بارے میں کیا باتیں ارشاد فرمائیں۔ تو یہ دونوں سوالات پر آپ غور کریں گے، ان دونوں سوالات کے جوابات آپ لوگ یہ جو سبق ہے یہ ہم پڑھ چکے ہیں، ان سبق کے اندر ان دونوں سوالات کے جوابات موجود ہیں، آپ ڈھونڈیں گے، آپ لکھیں گے۔ آج اتنا ہی کافی ہے۔ السلام علیکم۔